اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اطاعت کا مفہوم اور حقیقی جو اس کا تصور ہے، اگر اس پر آپ روشنی ڈال دیں اور چند جملے ارشاد فرما دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی کچھ تصورات جو ہیں سامنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطاعت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پیروی کرنا، کسی کی بات ماننا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے رک جانا۔ قرآن کریم میں اگر ہم اطاعت کے حوالے سے دیکھیں تو اس کا جو مادہ ہے اطاعت کا وہ ہے طوعن، جس کو قرآن نے استعمال کیا۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طوعن کو قرآن نے کرہن کے مقابلے میں استعمال کیا ہے۔ اچھا، کرہن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو تسلیم تو کرنا مگر مجبوری سے، اور طوعن کو قرآن نے استعمال کیا ہے کہ جس چیز کو تسلیم کرنا دل سے تسلیم کرنا۔ علامہ صاحب کمال کر دیا آپ نے۔ میں چاہتا ہوں اس پر مزید آپ سے کلام سنوں، چونکہ اتنی اچھی بنیاد آپ نے فراہم کی ہے اس جواب کی کہ اس پر مزید انشاءاللہ آپ سے کلام سنیں گے اور آپ سے اس سے گفتگو آپ سے لیں شامل کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اس حوالے سے علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے بہت خوبصورت مختصر لیکن جامع کلمات ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد علامہ حافظ اویس احمد صاحب نے کمال اپنے جواب کا آغاز فرمایا کہ اطاعت جو ہے ایک مجبوراً ہوتی ہے اور ایک سپردگی کے ساتھ ہوتی ہے، آمادگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کو وہیں سے جی بالکل، اطاعت کا مفہوم میں بیان کر رہا تھا قرآن کریم سے کہ قرآن کریم نے اطاعت کی جو بیس ہے، مادہ ہے طوعن، اس کو مقابل استعمال کیا ہے قرآن میں کرہن کا۔ کرہن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ماننا مگر مجبوری سے، اور طوعن کسی چیز کو ماننا دل و جان سے۔ رب کائنات فرماتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہے مجبوراً ہو یا رضامندی سے ہو، اسی کے آگے سر نگو۔ زمین و آسمان کے لیے کہا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔ کیا بات! زمین و آسمان سے اللہ نے کہا میری بارگاہ میں آ جاؤ، کس طرح آؤ گے؟ مجبوری سے یا رضامندی سے؟ زمین و آسمان نے کہا اتینا طائعین، ہم رضامندی سے اطاعت کے ساتھ تیری بارگاہ میں آئیں گے۔ تو اطاعت کا اس سے تصور، اس تقابل سے یہ واضح ہوتا ہے جو قرآن ہمیں بتانا چاہتا ہے، اللہ کو اگر مانو تو رضا و رغبت کے ساتھ مانو۔ کفار نے بھی اللہ کا کلام سنا تھا اور صحابہ نے بھی سنا تھا، لیکن صحابہ نے کس طرح سنا؟ یوں کہا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ ہم نے سنا تو اپنے آپ کو اور مسلم کہتے ہی اسے ہیں۔ مسلم کے معنی ہے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ تو یہ اطاعت کا ایک مفہوم ہے قرآن کریم سے کہ ہم اللہ پاک کی اطاعت کریں تو رضا و رغبت کے ساتھ کریں۔ دیکھیں ہماری جو باڈی ہے وہ ہماری مرضی کے بغیر عمر کے ساتھ ساتھ ہم بڑے ہوتے ہیں، بال ہمارے جسم پہ اگ آتے ہیں، یعنی یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جسم کا ایک سسٹم ایسا ہے جو اس کی اطاعت میں ہے اور وہ خود بخود ہو رہا ہے اپنے اختیار کے بغیر۔ آپ کے جسم کا ایک حصہ اللہ کی اطاعت میں ہے، یہ سارا میکینزم اللہ جو کی اس مرضی نے سے ایک چل رہا ہے۔ فطرت سے بنایا ہوا ہے، فطرت اللہ۔ لیکن تم اپنے آپ کو بھی تو کائنات کی بولی میں شامل کرو نا۔ آسمان اطاعت کر رہا ہے، زمین اطاعت کر رہی ہے، پانی اطاعت کر رہے ہیں، درخت اطاعت کر رہے ہیں، سورج اطاعت کر رہا ہے، چاند اطاعت کر رہا ہے۔ تو بندے تو کہاں ہے؟ تو نے الگ بولی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اسی بولی میں اپنے آپ کو سما دے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا۔ بہت اچھی بات ارشاد فرمائی۔ اچھا